الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ عزیز طلبہ، مشہور حدیث ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سب بڑی بڑی جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں یہ حدیث ملتی ہیں، اور یہ حدیث بہت ہی میننگ فل ہے، بہت اہم ہے، جس میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کلیتاً فرما دیا ہے کہ ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ نیت کے برابر ہونا ہے۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو اچھا بنانا بڑا ضروری ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ نیت اچھی ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ بندہ اجر کا مستحق ہوگا، نیت میں فطور ہوگا تو سونے جیسا کام وہ اللہ تعالیٰ راکھ بنا دیں گے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، ہم تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں نا، ہمیں اتنا احساس نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، اور نیتاً ہمیں مسلمان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے وجود میں یہ چیز صلاحیت ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی ہماری نیت ہے۔ تو جو بندہ نیت کر لیتا ہے، وہ کام نہ بھی ہو سکے جس کی اس نے نیت کی، اللہ ثواب دے دیتے ہیں۔ ایک بندہ نیت کرتا ہے، اس سے ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں اس نے نیت کی ہے، اس کا نیکیاں لکھ دو۔ اور ایک بندہ برائی کی نیت کرتا ہے اور اس سے برا کام ہوتا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی نیکی دے دو کیونکہ اس سے برائی سے یہ بچ گیا۔ نیت کیا چیز ہے؟ یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ عام طور پر اس میں کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ نیت زبان سے کرتے ہیں، زبان سے جو الفاظ ہم دہراتے ہیں نا، اس کو اقرار باللسان کہتے ہیں۔ جو ہمارے دل میں چیز ہوتی ہے وہ ہماری نیت ہوتی ہے۔ جیسے ہم گھر جاتے ہیں، گھر جاتے وقت ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جا کر کھانا کھانا، ایسے ہی ہے۔ یا اور کوئی اسائنمنٹ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے تو آپ کے دل میں آ جاتا ہے کہ پہلے میں وہ کام کروں گا، بعد میں دوسرا کام کروں گا۔ تو بندے کی نیت اس کی یہ نا چلتی رہتی ہے۔ اب یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کا جو کام تم نے کرنا ہے نا، اس کی پہلے نیت بناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم چاہو کہ میرے اس کام کی وجہ سے میری تعریف ہو، میری عزت ہو، لوگ واہ واہ کریں، اور پھر آپ کہیں میں نے تو بڑے نیک کام کیے ہیں۔ وہ نیک کام پھر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اس کی حدیث میں صراحت بھی آئی ہے، جس میں 3 لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور ایک اس میں سے شہید ہوگا۔ آپ اندازہ کریں شہادت کا مرتبہ کتنا ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ شہداء نے ہونا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ اس بندے کو جہنم رسید کر دو، الٹے منہ اس کو جہنم میں بھیج دو۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ، میں تیری راہ میں مارا گیا، میں نے جنگ لڑی ہے، کفار کو قتل کیا ہے، اور خود بھی تیری راہ میں شہید ہو گیا ہوں، تو مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ جہنم میں مجھے بھیجا جائے۔ اللہ فرمائیں گے اے شخص، تم نے جب نیت کی تھی نا لڑنے کی، اس وقت تمہارا خیال تھا کہ میں بہادر ہوں، اور آج میں اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑوں گا۔ آج جو ہے نا میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا جنگجو بندہ ہوں، کتنا مارنے اور مرنے والا ہوں۔ چنانچہ تم نے وہاں پر بہادری کے جوہر دکھائے، لوگوں نے واہ واہ کی، اور تم بھی خوش ہوئے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور تیرے دل میں یہی تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کے طور پر جانیں۔ چنانچہ وہ تمہیں مل گیا، اور تم جو ہے لوگوں کی نظر میں آ گیا کہ بندہ بہادر ہے، اور اسی صلاح میں تم خود بھی مارے گئے۔ اب میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اندازہ کر لیں کتنی بڑی موت آئی اس کو، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، جہنم میں جاؤ۔ اسی طرح ایک بندہ جو اللہ کی راہ میں بانٹتا ہوگا، تقسیم کرتا ہے، لوگ آ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو جہنم میں بھیج دو۔ وہ خود
بڑا حیران پریشان ہوگا کہ میں نے تو تقسیم ہی بڑا کیا. وہ اللہ سے یہ گلہ کرے گا کہ یا اللہ میں تو ساری زندگی بانٹتا رہا ہوں، تقسیم کرتا رہا ہوں، تو بڑی بڑی نیکیاں میں نے کمائی ہیں، روپیہ پیسہ میں نے دریا کی طرح بہا دیا، تو مجھے جہنم کا آرڈر مل رہا ہے. اللہ فرمائیں گے کہ تم نے اپنی تعریف کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے لوگوں کو روپیہ بانٹا ہے. تمہاری خواہش تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، میری تعریفیں کریں، سو وہاں پر تمہیں یہ چیز مل گئی، اب میرے پاس تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس کو جہنم رسید کیا جائے گا. پھر اسی طرح ایک خطیب ہوگا، ایک واعظ ہوگا، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانے والا ہوگا، اچھی باتیں بتانے والا ہوگا، بڑا بڑا مجمع قائم کرنے والا ہوگا، اور زبان پہ بڑا اس کا تاثیر ہوگی، لوگ کہیں گے کہ بڑی بات ہے، بڑا رش ہوتا ہوگا، اور اس کے تذکرے ہوتے ہوں گے کہ بڑا زبردست مقرر ہے، بڑی بات کرتا ہے. اللہ کہیں گے کہ اس کو جہنم میں بھیج دو. وہ خود پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ خود اس کو کہے گا یا اللہ میں تیرے راہ میں کریا گیا، میں نے شہروں کے سفر کیے، میں اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کر جاتا تھا اور تیرا نام بلند کرتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا، لوگوں کو تیری طرف لے کر آتا تھا، مجھے آپ جہنم کا حکم دے رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اپنی جو تمہاری خطابت تھی اس کو شو کروانے کے لیے، بڑا مقرر کہلانے کے لیے اور نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تم نے یہ کام کیا، تم جاؤ جہنم میں. عزیز طلبہ، آپ کو مثال دینے کا مقصد کیا ہے کہ جو نیت اللہ کے حوالے سے نہیں ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ پذیرائی نہیں دیں گے. عزیز طلبہ، اگر ایک بندے نے اچھی نیت کے ساتھ کسی کو وضو کروایا ہوگا، اللہ اس کو پسند کرے گا، جنت دے دے گا. پتہ آپ کو، ایک بندہ تھا، اس نے نا راستے سے کچھ جھاڑیاں پڑی ہوئی تھیں، صاف کر دیا راستہ، لوگوں کو تکلیف ہوگی. اس کے دل میں اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی وجہ سے اس کو جنت دے دی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خلوص ہوتا ہے. عزیز طلبہ، ایک بندہ گھر میں ہے لیکن اس کے اندر تڑپ موجود ہے کہ میں جہاد کروں، میں اللہ کی راہ میں قتال کروں، لڑوں، مروں، میں شہید ہو جاؤں. اس کے اندر یہ خواہش رہتی ہے، اس کو موقع نہیں ملتا، وہ شہید نہیں ہو پاتا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن اس کو شہادت کا درجہ دے دیا جائے گا، کیونکہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو شہید کا درجہ ملے گا. ایک بندہ، عزیز طلبہ، کوئی علاقہ دیکھتا ہے، کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میرے پاس پیسے ہوں، میں اس میں مسجد بنا دوں، میں مدرسہ بنا دوں، میں یہ کام کر دوں، میں کوئی ایسا کام کروں لوگوں کو فائدہ اور میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. عزیز طلبہ، اس کو نہیں موقع ملتا کہ وہ اس طرح کا کر سکے، نہ پیسے ہوتے ہیں نہ وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے عوضی ثواب دے دے گا کہ اس نے اچھی نیت کی تھی. تو نیت کے ساتھ جو ہے وہ بڑی جو ہے نا اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ جو دل سے اٹھے. یہ نہیں ہے کہ بندہ ایسے ہی نیت کرے، جب موقع آئے تو اس طرح کا نہ کرے. نیت کے ساتھ یہ مصمم ارادہ ہو کہ مجھے موقع ملے گا میں کروں گا، اور نیت کے ساتھ اس کی کوشش بھی کرے اس کی. اب ایک بندہ رات کو سونے لگتا ہے، کہتا ہے میں نے نماز تہجد پڑھنی ہے، اس کو نہیں موقع ملتا، پھر بھی اس کو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے. عزیز طلبہ، ایک بندہ روزانہ اچھا کام کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے میں روزانہ کام کرتا رہوں، اس کی نیت، اس کو بخار چڑھ جاتا ہے، اس پہ ایمرجنسی آ جاتی ہے، اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، اس کے گھر مہمان آ جاتے ہیں، اس کو کوئی اور مصروفیت ہو جاتی ہے، وہ کام جو اس نے اس وقت کرنا تھا وہ کام اس سے رہ جاتا ہے. عزیز طلبہ، اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. آپ اندازہ کریں. ایک بندہ کہتا ہے میں نے 10 رکعت نماز پڑھنی ہے ظہر کی، اور وہ پڑھتا بھی رہتا ہے. کسی وقت اس سے نہیں پڑھی گئی، کوئی مسئلہ بن گیا اور اس کو سفر پڑ گیا. سفر میں تو صرف فرضی ہوتے ہیں نا، وہ بھی 2 رہ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو قیام کے دوران جو عمل کرتا رہا ہوگا اور سفر کے دوران اس سے وہ کام نہیں ہوا، اس کو اس کی نیت کا ثواب مل جائے گا. اندازہ کریں کہ اس کو ثواب مل جانا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ایک بندہ نیت کرتا ہے، عزیز طلبہ، گھر سے وضو کر لیتا ہے کہ میں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اسی طریقے سے اس کی جماعت رہ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اس نے نیت کی اور وضو کر کے گھر سے چلا. آپ نے وہ مشہور واقعہ بھی سنا ہوگا جس میں ایک بندہ 99 قتل کر دیتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش ہو جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ اپنے گناہوں پہ پچھتاتا ہے، وہ کہتا ہے کتنے کتنے بڑے گناہ ہو گئے، کتنا قتل سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں، شرک کے بعد عزیز طلبہ بڑا گناہ کسی کو قتل کرتا ہے. اس کے اندر یہ چیز آتی ہے، وہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا ہے، 99 مجھ سے قتل ہو گئے ہیں، میری کوئی معافی کی گنجائش ہے.
وہ کہتا ہے دوسرا بندہ کہ تم نے جو کیا ہے اللہ کی پناہ یہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اس کو حوصلہ دینے کی بجائے ڈسکریج کر دیتا ہے، اور اس کے اندر پھر دوبارہ سے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے قتل کرنے والی، وہ اس بندے کو بھی قتل کر دیتا ہے، 100 پورے ہو گئے۔ اب وہ پھر اضطراب میں ہے، پریشان ہے، وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ میں کیا کروں۔ وہ کہنے لگا کہ اس گاؤں میں اس طرح کا بندہ نہیں ہے جو تمہیں صحیح مسئلہ بتا سکے، تم اس طرح کرو، فلاں جگہ پہ وہ بندہ بڑا اچھا ہے، تمہیں صحیح گائیڈ کر دے گا، تمہیں بتائے گا، تمہیں حوصلہ تمہارا بلند کرے گا، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ نیت کرتا ہے عزیز طلبہ، وہ چلا جاتا ہے، اور جاتے جاتے ہی راستے میں اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا ٹائم آ جاتا ہے۔ اب کیا ہے عزیز طلبہ، وہ 2 فرشتے آ جاتے ہیں، ایک فرشتہ جو ہے وہ نیک لوگوں کی جان قبض کرنے والا، ایک بد لوگوں کی، ان دونوں کے مابین تکرار ہو جاتی ہے۔ ایک فرشتہ جو بد لوگوں کی جان قبض کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کی جان قبض کرنی ہے، یہ اہل نہیں ہے، اس نے تو کیا کیا ہے، قتل کیا ہے، ابھی اس نے کیا کیا ہے۔ اور پھر کیا ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں، اس کی نیت اچھی ہو گئی تھی، اب اس کو جو ہے نا میرا حق بنتا ہے، یہ دل کا صاف ہو گیا تھا۔ اسی تکرار میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نیکی کی طرف اس کے قدم زیادہ گئے ہیں تو نیکی والا فرشتہ، اگر ابھی اگر جو ہے وہ ابھی راستہ اس کا زیادہ ہے، جس میں ابھی فاصلہ اس کا زیادہ رہتا ہے معافی مانگنے کے حوالے سے، تو یہ پھر بدی والا فرشتہ اس کو جان قبض کرے گا۔ عزیز طلبہ، جو سفر اس نے طے کیا تھا وہ تھوڑا تھا، اور جو بدی والا راستہ تھا ابھی اس نے جانا تھا وہ زیادہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا، جو برائی کے حساب سے زمین تھی وہ سکڑ گئی، اور نیکی کے راستے میں جانے والی زمین کا رقبہ بڑھ گیا۔ چنانچہ کیا ہوا، جب اس کی پیمائش کی گئی تو اس کا نیکی کی طرف جو ہے قدم زیادہ اٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ عزیز طلبہ، بندہ نہ بھی ہاتھ اٹھائے، اللہ کے ہاں شرمندگی اختیار کر لے، اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ لے، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کا دل صاف ہوگا۔ ایک بندہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، وہ سنا ہوگا آپ نے، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کھلے میدان میں آ گئے، اور وہاں پر اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ بارش عطا فرما، بارش نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی کہ تمہارے اس پنڈال میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو نا اناؤنسمنٹ کی کہ پنڈال میں ایسا بندہ ہے جس سے اللہ ناراض ہے، وہ باہر نکل جائے۔ اب عزیز طلبہ، کیا تھا، اتنے پنڈال سے وہ بندہ نکلتا، اس کو بھی پتا تھا میرا مجھ سے ناراض ہے۔ وہ جو بندہ تھا اس کے دل ہی دل میں اتنی شرمندگی آئی، اس نے اندر سے دل سے ایسی معافی مانگی، شرمندہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بارش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، یہ جو بندہ جس کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا تھا وہ تو نکلا ہی نہیں ہے، بارش شروع ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ وہ کون بندہ تھا؟ حضرت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ بندہ میرا تھا، میرا اس کے ساتھ ناراضگی تھی، میں نے نہیں تم کو بتانا، اللہ نے بھی پردہ رکھا۔ عزیز طلبہ، یہ جو نیت ہے نا، یہ بندے کا حسن ہے۔ آپ کوئی کام نہیں کر سکے، نیت اچھی تھی، آپ نے ثواب کما لیا، اور کہتے ہیں نیت بر مراد ہے، آپ کو آپ کی نیت کے حساب سے ہی سارا کچھ ملے گا۔ تو کم از کم ہمیں اپنی نیتیں اچھی کرنی چاہیے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو بندہ نیت کرتا ہے نا صدق سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو سختی رہتی ہے، بہانے سے اللہ تعالیٰ اس کا نظام بنا دیتے ہیں اور پھر وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو آپ دیکھ لیں، ہر کام میں اچھی نیت بنائیں گے تو آپ کو ثواب ہوتا جائے گا۔ اب آپ یہاں پر آئے ہیں نا، آپ کو تقریباً 4-5 ماہ 6 ماہ ہو گئے آتے ہوئے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ میں علم حاصل کر کے اللہ کی رضا حاصل کروں گا، اللہ کی دین کی خدمت کروں گا، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤں گا، لوگوں کو گائیڈ کروں گا، اس علم کا میں مثبت استعمال کروں گا، تو یقین کریں عزیز طلبہ، یہ 6 ماہ آپ کی عبادت میں جانے تھے، اور یہاں کلاس میں بیٹھنا بھی آپ کا عبادت میں جانا تھا۔ لیکن چونکہ آپ نے، اللہ کرے کی ہو، لیکن مجھے تو آپ کے دل کا نہیں پتہ، لیکن موسٹلی بچے اس طرح کی نیت کرتے نہیں ہیں کہ میں نے اس طرح کا کام کرنا ہے۔ تو 6 ماہ آپ کے کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں۔ نیت کی ہوتی تو 2 سال میں جو آپ نے یہاں پر آنا ہے وہ ساری آپ کی نیکیاں بنی۔
اس لیے کوشش کیا کریں نیت اچھی رکھیں، اور نیت جو ہے یہ انسان کو ضرور بضرور باکمال کر دیتی ہے، اس کے بغیر بندہ آگے چل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا